اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلوات حضرات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج کا دن جو گزرا وہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ ابن جعفر امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت کا دن گزرا، اور اس مناسبت پر ہم لوگ اور ائمہ کی ولادت کے موقع پر جس طرح سے مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد نہیں پیش کرتے، اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام کا 40 نہیں ہوا ہے۔ تو مومنین کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے ہے کہ جب ہم ساتویں امام کی ولادت کی مبارکباد نہیں پیش کرتے تو جو لوگ روز جمعہ مبارک کے میسج ایام عزائے حسینیہ میں سینڈ کرتے ہیں، ان کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ہے کہ کم از کم 40 تک، یوں تو 8 ربیع الاول تک کوئی بھی کسی بھی قسم کی مبارکباد کسی کو کوئی نہ دے، اس لیے کہ یہ غم کے دن ہیں اور مبارکباد جو ہے وہ خوشی کا معاملہ ہے، یہ خوشی کی علامت ہے۔ میں پھر سے گزارش کروں گا جو لوگ آن لائن مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں ان کی خدمت میں بھی، یا جو اپلوڈ ہونے کے بعد مجلس کو سنیں گے ان کی خدمت میں بھی میری گزارش ہے کہ ایام عزائے حسینیہ میں آپ حضرات جمعے کی مبارکباد کے میسج خدا کے لیے سینڈ نہ کیا کیجئے، اور جمعے میں بہت کچھ ہے مستحبات میں، ان اعمال کو انجام دیجئے، جیسے دعائے ندبہ کا پڑھنا ہے، غسل جمعہ کا کرنا ہے، نماز فجر سے پہلے، نماز فجر کے بعد دعائیں ہیں جو معصومین سے مروی ہیں ان کی آپ تلاوت کیجئے۔ یہ مبارکباد خالی دے دینا جو ہے وہ کوئی جمعے کی اہمیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ناخنوں کا تراشنا، غسل کرنا، یہ سب جمعے کے دن مستحبات میں ہے۔ تو میں پھر سے گزارش کروں گا کہ ایام عزائے حسینیہ میں یعنی 8 ربیع الاول تک اور کم از کم 40 تک کسی بھی قسم کی کسی کو بھی کوئی بھی علیکم السلام کوئی مبارکباد آپ نہیں دیں گے، یعنی محبان اہل بیت نہیں دیں گے، اور جن کا تعلق محبان اہل بیت سے نہیں ہے میرا میسج یہ ان کے لیے ہے بھی نہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ لیکن میں امام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں چند باتیں عرض کروں گا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے بڑی توجہ کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ نے جس طرح سے نبی کریم کو وہاں سے پڑھا کے بھیجا، یعنی یہ قدرت کے پڑھائے ہوئے ہیں، دنیا میں انہیں علم حاصل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا میں پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے جانشین جو ہیں ان کا بھی یہی معیار ہے کہ وہ قدرت کے پڑھائے ہوئے ہیں، دنیا میں یہ پڑھنے نہیں آئے ہیں، دنیا میں یہ پڑھانے آئے ہیں۔ جب ایک یونیورسٹی میں کسی پروفیسر کا تقرر ہوتا ہے یا کسی اسکول میں کسی ٹیچر کو رکھا جاتا ہے تو وہ ٹیچر وہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتا، ہزاروں وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں، لیکن جو پروفیسر ہے، جو ٹیچر ہے، وہ پڑھاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دنیا کو پڑھانے کے لیے محمد و آل محمد آئے ہیں، یہاں انہیں نہیں پڑھنا ہے بلکہ یہاں والوں کو انہیں پڑھانا ہے۔ ایک صلوات اور بھیجیے۔ تو ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں، قدرت کے پڑھائے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہر علم کو خلق بعد میں کیا، تعلیم ان کو پہلے دی۔
یعنی پہلے انہیں اس علم سے آگاہ کیا، اس کے بعد اس علم کو وجود میں لایا اور اس علم کو دوسروں تک پہنچایا. اور صرف انسانوں کا علم نہیں بلکہ جانوروں کی زبانوں کا علم بھی ہمارے ائمہ معصومین کو ہے. حیوانوں کا علم بھی ہمارے، ان کی زبانیں، ان کو کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کا علم بھی ہمارے ائمہ معصومین کو ہے. عزیزان گرامی، میرے والد مرحوم سرکار فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ ایک اخبار نکالا کرتے تھے، مذہبی مدینۃ العلم. اس کے اندر پورا ایک مضمون تھا اسی موضوع کے اوپر کہ کون سا پرندہ اللہ کی کون سی تسبیح کرتا ہے، کون سا پرندہ کون سی آیت پڑھتا ہے. ہمارے گھروں میں پرندے پلے ہوئے ہیں لیکن ہم پرندوں کی آواز سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ پاتے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن امام معصوم بتا رہے ہیں کون سا پرندہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے، کون سا ذکر کر رہا ہے، کس پر درود کر رہا ہے، کس پر لعنت کر رہا ہے. ایک اور تلوار بھیجیے محمد. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین جو ہیں وہ تمام زبانوں سے واقف ہیں. اگر دیکھیں تعریف، مطلب جو میرا چاہنے والا ہے، میری مجلسوں کو سننے والے بزرگ اور جوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب جو مجھے پسند کرتے ہیں، میری تقریر کو پسند کر رہے ہیں، تو وہ میری تعریف کریں تو تعجب کی بات نہیں ہے. جو بزرگ مجھے بچپنے سے دیکھ رہے ہیں وہ میری تعریف کرے تو وہ بہت زیادہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دشمن ہو جو ہمیں مانتا نہ ہو، وہ ہمیں مولوی بھی نہ سمجھتا ہو، لیکن کسی موقع پر وہ تعریف کر جائے تو یہ تعریف اہمیت رکھتی ہے کہ صاحب فلاں آدمی نے ان کی تعریف کی، جو انہیں مولوی بھی نہیں سمجھتا لیکن وہ ان کی تعریف کر رہا ہے. تو ہم تو امام مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، نبی کا جانشین ائمہ معصومین کو مانتے ہیں. دنیا میں سب سے افضل، دنیا میں کیا اللہ نے جتنی بھی مخلوقات خلقی ہیں سب سے افضل ہم انہیں مانتے ہیں. ہم تعریف کریں تو کوئی کہے گا کہ صاحب یہ کیوں نہ تعریف کریں، یہ شیعہ ہیں، یہ امامی شیعہ ہیں، یہ اماموں کو مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ہو جو علی کو چوتھا مانتا ہو اور فقہ آل محمد پر عمل نہ کرتا ہو، دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فقہ آل محمد پر عمل نہ کرنے کا یہ کھلا ثبوت ہے کہ ہم نے اہل بیت کے کہے کو نہیں مانا. اگر اہل بیت کے کہے کو مانا ہوتا تو فقہ آل محمد کے مطابق عمل کرتے. اب آپ سنیے، مولا علی کے فضائل تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں دوسروں کی زبان سے بھی، لیکن ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، امام موسیٰ ابن جعفر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حالات زندگی کا ایک واقعہ ایک عالم اہل سنت بیان کر رہے ہیں. اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک صلوات بھیج دیجئے. نقل کر رہے ہیں اس واقعے کو اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ عارف ان کے لحاظ سے، میں نے آپ کو بتا دیا یہ انہی کے لحاظ سے، انہی نے کہتے ہیں وہ عارف جیسے ان کے یہاں کچھ ایک سلسلہ ہے کہ وہ بھی مانتے ہیں اور وہ خاطی انسانوں کو مانتے ہیں. ہم اور آپ معصوم اماموں کو مانتے ہیں. تو انہی نے ایک نام لیا شفیق بلخی. اب ان سے میری واقفیت نہیں ہے یہ کون ہیں، لیکن ان عالم اہل سنت نے بڑی عزت و احترام سے اور ایسا بتایا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے. کون؟ شفیق بلخی. یہ شفیق بلخی جو ہیں ان کے لیے کہتے ہیں یہ حج میں جا رہے تھے. بہت توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی. یہ حج میں چلے جا رہے تھے، سفر حج یہ کر رہے تھے اور انہیں دیکھا ایک جگہ پر قافلہ رکا
تو ایک شخص ہے جو الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، مطلب قافلے کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا ہے، الگ بیٹھا ہوا ہے۔ تو شفیق بلخی یہ سوچتے ہیں کہ کون ہے، کیا یہ اپنے کو بہت عارف سمجھتا ہے یا یہ اپنے کو بہت الگ سمجھتا ہے، عالم سمجھتا ہے، مطلب ان کی طرف سے بدگمانی کی۔ کیا کی؟ بدگمانی کی۔ جب بدگمانی کی تو کہا چلو ذرا دیکھیں کیا یہ بہت کوئی اونچے آدمی ہے یا ہے کون جو الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا جب میں پہنچا تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اور میرا نام پکار کے قرآن کی آیت پڑھی۔ اے شفیق بلخی، بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے، مطلب کسی کے لیے کوئی بری چیز سوچنا، بدگمانی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب یہ سوچنے کا ہے پہلی بار میری ان کی ملاقات ہے، کبھی میں ان سے ملا نہیں ہوں اور یہ میرا نام لے کر مجھے پکار رہے ہیں اور جو میرے دل میں تھا وہ ان کے زبان پر آ گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی عارفی آدمی ہے۔ شفیق بلخی کہتے ہیں کہ کوئی بہت عارف عالم ہے جو بغیر میرے متعارف میں اس سے نہیں ہوں اور انہی نے مجھے کبھی نہیں دیکھا اور یہ میرا نام لے رہے ہیں، میرے شہر کا نام لے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو میں نے دل میں سوچا تھا، بدگمانی کی تھی، اس کا جواب قرآن کی آیت سے دے رہے ہیں۔ ہر بات تمام ہوئی، قافلہ پھر آگے چلنے لگا اور چلتا ہوا قافلہ آگے چلا گیا۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے۔ شفیق بلخی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے کہ مجھے ان کی طرف سے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے تھی، تو مجھے ان سے معافی مانگنا چاہیے، ان سے توبہ کرنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی بھائی کہ میں نے آپ کے سلسلے میں غلط خیال کیا اور آپ تو کوئی عارف ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ سوچا انہی نے، مگر کہا اب جو میں نے انہیں تلاش کیا تو مجھے ملے نہیں، میں نے انہیں ڈھونڈا تو مجھے ملے نہیں۔ پھر مجھے مکے میں سفر حج تھا نا، تو مجھے مکے میں وہ پھر دکھے اور پھر میں نے دیکھا کہ کونے میں بیٹھے وہ عبادت الہی کر رہے ہیں۔ اب جو میں نے اس منظر میں انہیں دیکھا تو میں خوش ہوا، چلو مل گئے، اب چل کے ان سے گفتگو کرے، معافی مانگے۔ اب جو کہتے ہیں کہ میں چلا تو پھر انہوں نے سر اٹھایا اور میرا نام لیا اور شفیق بلخی پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا شفیق بلخی تم نے جو توبہ کا ارادہ کیا میں نے معاف کیا تجھے، ایک صلوات بھیجیے۔ اس سے بہتر صلوات میں تو عزیزان گرامی اب ان کو اور تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا ان کے ساتھ اور رہوں، وہ عبادت الہی مشغول ہو گئے۔ پھر میں ان کو ڈھونڈتا رہا تو میں نے پھر ان کو جو تلاش کیا تو یہ مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ملے، اور جب طواف کرتے ملے تو میرے دل میں اب اتنی روحانیت ان کی بیٹھ گئی اور اتنی محبت ان کی دل بیٹھ گئی کہ میں نے کہا کہ پورے سفر حج میں میں انہی کے ہمراہ رہوں گا، میں انہی کے ساتھ رہوں گا، پورے سفر حج میں میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں۔ مناجات کا انداز ایسا ہے، مناجات اس عالم میں کر رہے ہیں امام یہ جو ہیں جن کو ابھی یہ جانتا نہیں ہے کہ کون ہیں، کہ اس طرح سے مناجات کر رہے ہیں کہ میں نے کبھی اس طرح سے مناجات کرتے کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ اب ایک عالم اہل سنت کے بیان کر رہے تھے کہ میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عالم اہل سنت شفیق بلخی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں اور وہ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں کہا میں نے ایسا عارف اور ایسا زاہد، ایسا متقی، ایسا پرہیزگار، ایسا دیندار، ایسا اللہ والا، ایسا رسول کا محب، ایسے اس طرح سے دعا کرنے والا میں نے کوئی ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے کہ اتنی دیر میں انہوں نے طواف کے خانہ کعبہ سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد ایک سمت کی طرف چلنے لگے اور میں بھی ان کے پیچھے دبے پیروں چلتا رہا، وہ بھی چلتے رہے کہ میں نے دیکھا کہ سامنے ہجوم لگا ہے، مجمع لگا ہے، لوگ ہاتھ باندھے ہوئے استقبال کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے لوگ استقبال کر رہے ہیں۔ جب یہ عارف
پہنچے وہاں پر تو سب نے جھک جھک کے سلام کیا اور ہاتھوں کا بوسہ دیا، مصافیہ کیا۔ تو ابھی تک مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ ہے کون، تو میں نے اسی مجمع سے کسی سے سوال کیا، ذرا یہ تو بتائیے کہ ہے کون، یہ شخصیت ہے کون؟ تو کسی نے جواب دیا، کسی نے کہا، جتنے بھی وہاں پہ کھڑے تھے، کہ تو انہیں نہیں پہچانتا، یہ ہے امام موسی کاظم علیہ السلام۔ یہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہیں۔ تو اس نے پوچھا یہ کون موسیٰ ہے یہ کون ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام؟ تو بتانے والے نے اب شجرہ بتانا شروع کیا اور اس نے کہا یہ موسیٰ کاظم ہیں، جعفر صادق کے فرزند، جعفر صادق امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند، امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند، امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ امام حسین ابن علی کے فرزند، حسین جو ہیں وہ فاطمہ اور علی کے فرزند، اور علی جو ہیں وہ رسول کے داماد ہیں، رسول کے وصی ہیں، رسول کے جانشین ہیں، اور ان کی زوجہ فاطمہ محمد عربی کی بیٹی ہیں۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو آپ نے غور کیا اور دیکھا آپ نے کہ جو امام نہیں مانتا، جو معصوم نہیں مانتا، جو نبی کا جانشین و وزیر و خلیفہ نہیں مانتا، وہ امام کی مدح کر رہا ہے۔ تو علم چھپتا نہیں ہے، چند چیزیں چھپانے سے بھی نہیں چھپتی ہیں، علم بھی اس میں ہے کہ علم بھی چھپانے، اگر کوئی علم چھپائے بھی تو جب زبان کھولے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ معصوم ہے، عالم ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک اور صلوات یہ زندگی کا واقعہ ہے۔ امام علی مقام کا عالم یہ ہے کہ کوئی قید و بند میں اگر ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، آزاد ہونے کی دعا کرتا ہے، لیکن جب امام علی مقام کو ظالموں نے قید کیا ہے اور کئی ظالموں کا زمانہ امام نے دیکھا ہے، تو امام کا عالم یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور کہہ رہے پروردگار میں نے تجھ سے مانگا تھا کہ کوئی اکیلا مکان مجھے دے دے کہ جہاں میں تیری زیادہ عبادت کروں، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تنہائی کا موقع دیا، ایسا مکان دے دیا۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اے بچوں یہ کہاں بیٹھ جاؤ، بس ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جو حضرات اندر آنا چاہیں تشریف لے آئیں، آئیے حضرات، آپ جو بڑے لوگ ہیں بزرگ آگے آ جائیں، ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا، میری طرف متوجہ رہیے گا کہ امام اللہ کی عبادت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تو نے مجھے تنہائی کا موقع دیا جہاں میں تیری عبادت کر رہا ہوں، جہاں میں تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا آپ کو واقعہ معلوم ہے، دشمنان آل محمد اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو علیکم السلام، انبیاء، اوصیاء خاصان خدا کے اوپر بھی لوگوں نے بہتان اور الزام لگائے۔ حضرت موسیٰ کے لیے ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ، فرعون نے جو ہے اس نے ایک عورت کو خریدا اور اس سے کہا تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ جب موسیٰ خطبہ دے رہے ہوں، جب نصیحت فرما رہے ہوں
تو صرف تم اتنا کہہ دینا کیا آپ نصیحت فرما رہے ہیں، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور میرے ساتھ کا مطلب آپ سمجھ گئے۔ اب میں ان لفظوں کو اپنی زبان سے دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں، یعنی ایک عمل قبیح، برا عمل ہے وہ آپ نے میرے ساتھ انجام دیا۔ کسی بھی عزت دار کے لیے اگر کوئی عورت یہ کہیں پر کہہ دے، اکیلے میں بھی کہہ دے تو اس کا دم نکل جائے گا کہ کیا کہہ رہی ہو، اگر 4 آدمیوں کے سامنے کہہ دے تو اگر کمزور دل آدمی ہو تو ہاتھ پھیر ہو جائے اس کا، اس الزام کو سن کے توجہ ہے نہیں ہے۔ اور وہی ہوا کہ موسیٰ بھرے مجمع میں خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، لیکن جیسے موسیٰ نے واعظ و نصیحت کی وہ کھڑی ہو گئی، کیا اچھی اچھی باتیں آپ سنا رہے ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے۔ حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا، کھڑے کھڑے زمین کو حکم دیا جکڑ لے اسے۔ جیسے حکم دیا تو زمین پھٹی اور اس کو گٹو یعنی اس کے پنجے جو تھے زمین میں کس لیے، اور ایسے کسے کہ نکالنا چاہ رہی ہے تو نکل نہیں پا رہے، تو سمجھ گئی کہ میں جھوٹ تو بول رہی تھی، میں نے الزام لگایا تھا، موسیٰ بگڑ گئے، اور اب موسیٰ نے زمین کو حکم دے دیا ہے تو اب میری نجات نہیں ہے۔ تو اس نے موسیٰ سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ موسیٰ کو اتنا چلاک تھا، زمین سے کہا اور جکڑ لے، تو پنڈلیوں تک زمین نے جکڑ لیا۔ پھر اس نے معافی مانگی تو موسیٰ نے کہا اور جکڑ لے، گھٹنوں تک زمین نے اسے جو ہے اپنے اندر دفن کر لیا۔ پھر اس نے معافی مانگی تو حضرت موسیٰ نے کیسے اور جکڑ لے، کمر تک جکڑ گئی، سینے تک جکڑی، پھر گلے تک، اب خالی سر جو ہے باہر ہے، کہا معاف کر دو موسیٰ۔ لیکن موسیٰ نے پھر حکم دیا تو پوری عورت کو زمین کھا گئی، اب نظر ہی نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، امامت اور نبوت میں فرق دیکھیے۔ موسیٰ معافی مانگ رہے ہیں، جب وہ موسیٰ سے معافی مانگ رہی ہے تو موسیٰ اور چلال میں کہہ رہے اور جکڑ لے، اور جکڑ لے، اور جکڑ لے، جبکہ موسیٰ نبی ہیں، وہ معافی مانگ رہی ہے، موسیٰ کو غیظ آ رہا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ گٹے 1، پنڈلی 2، گھٹنے 3، کمر 4، سینہ 5، گلا 6، سر 7 مرتبہ اس نے معافی مانگی، موسیٰ نے اسے پورا زمین میں دھسا دیا۔ یہ موسیٰ ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے 7 مرتبہ تو اسے زمین میں دفن کر دے، اور وہ علی ہے کہ 70 مرتبہ آدمی غلطی کرے اور علی اس کی غلطی کو معاف کر دے، اور وہ 70 مرتبہ کہے لا لا علی لا ہلاکا۔ ایک اور ضرورت ہے خدا سلامت رکھے آپ سبھی حضرات کو۔ نام مولا کا نعرہ لگانے والوں وہ اور ہوں گے جو نعروں سے جل جاتے ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں تقویت ملتی ہے، کیونکہ علی کا نام جو ہے وہ عصائے پیر بھی ہے، جوان کے لیے تلوار بھی ہے، اور بچے کے لیے تعویذ بھی ہے۔ ایک اور سلوات بھیجی تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو امام پر بھی، 7ویں امام پر بھی ظالم نے چاہا یہ تہمت لگائیں اسی قسم کی جیسی موسیٰ پہ لگی تھی، اور امام ظاہر ہے نہ مجمع میں ہے، نہ بازاروں میں ہے، نہ مسجد میں ہے، وہ تو قید خانے میں ہے۔ تو اس نے کہا یہ قید خانے میں عورت بھیجی جائے، اور اس عورت سے کہا کہ تم جاؤ، 7ویں امام کی حالات زندگی کا واقعہ ہے، تم جانا، اور جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چیخ پکار کرنا، کیا ہے مجھے بچاؤ، نعوذ باللہ، مطلب کہ میرے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، تو سپاہی جائیں گے، تمہیں نکال کے لائیں گے، تم دربار میں کھڑے ہو کے بیان کرنا کہ مجھے کیسے قید خانے میں ڈال دیا، کہ جہاں ایسا شخص ہے جس نے میری طرف دست درازی کی، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہا ٹھیک ہے، وہ پیسے تھوڑے سے لے کے راضی ہو گئی۔ دیکھیے جیسے مردوں میں ایمان والے و بے ایمان ہیں، ویسی عورتوں میں بھی ہیں۔ جس طرح سے مرد
حضرت علی کے مقابل میدانوں میں نکل آئے، عورتیں بھی اونٹوں پر بیٹھ بیٹھ کے نکل آئیں. تو عزیزان گرامی برادران ایمانی، یہاں ہوا یہ کہ وہ گئی ہو جانے کے بعد اس نے جو دیکھا تو امام سجدے میں سر رکھے تھے. اتنے کہ بھئی ابھی نماز ختم کر لیں، سجدے سے سر اٹھائیں تب میں چیخوں کہ انہی نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور ایسا ایسا عمل انجام دیا ہے. تو لیکن وہ سر کو سجدے سے اٹھا ہی نہیں رہے. تو اس نے کہا کہ میں سنوں تو کہ اتنا لمبا ذکر سجدہ کیا کر رہے ہیں. تو اسی وہی موقع تھا کہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ شکر کر رہے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تنہا مکان دے دیا جہاں میں تیری عبادت کر رہا ہوں. اس کے دل پر اثر اتنا پڑا کہ اس نے اپنا سر بھی انہی کے قدموں کے نیچے اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ بھی شکر الہی کرنے لگی. جو عداوت میں آئی تھی اب اس کے دل میں امام ہفتم کی محبت آ گئی، ساتویں امام کی محبت آ گئی. یہاں امام کا سجدہ تمام نہیں ہو رہا ہے، وہاں پولیس والے اوپر، سپاہی انتظار میں کہ چیخے. تو اب جب بہت دیر ہو گئی تو کسی نے کہا جا کے دیکھو تو ہو کیا گیا. اب جو جا کے دیکھا تو امام بھی سجدے میں ہے، وہ بھی سجدے میں ہے. منظر پورا وہی دربار فرعون والا نظر آ رہا ہے کہ جادوگروں نے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور موسیٰ اور ہارون کے اوپر ایمان لے آئے. کون سلوات بھیجیے. ایمان لے آئے. اب یہاں کے اوپر عالم یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے نکالا گیا تو وہ امام کی قصیدہ خوانی کر رہی ہے، امام کی مدح خوانی کر رہی ہے. اب آپ نے فرق دیکھا کہ کردار امام کا اثر کیا ہے. اگر کوئی تہمت لگانا بھی چاہتا ہے تو ایک تو وہ تہمت لگا نہیں پاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے قریب آتا ہے تو گناہ سے بھی رک جاتا ہے. ایک اور ضرورت بھیجیے. تو یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام کی حالات زندگی میں یہ واقعہ ملتا ہے امام عالی مقام کی زندگی کا، کہ امام عالی مقام کا یہ کردار ہے کہ قید خانے کے اندر بھی لوگوں کی نصیحت فرما رہے ہیں، لوگوں کے کردار کو سنوار رہے ہیں. میرے خیال سے جتنا میرے علم میں ہے اس اعتبار سے ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سب سے زیادہ قید خانوں میں رکھے گئے، مختلف قید خانوں میں رکھے گئے، کیونکہ عالم یہ تھا کہ جس قید خانے میں رہتے تھے وہاں اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی اللہ سے مناجات کرتے تھے، تقوی الہی کا ایسا مظاہرہ ہوتا تھا کہ دروغہ زندان اور جو سپاہی ہوتے تھے ان کا دل امام کی طرف سے نرم ہونے لگتا تھا. تو جب امام کی طرف سے دل نرم ہوتا تھا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، حاکم جو ہے وہ اسے خبر ملتی تھی کہ وہ جو قید خانے میں ہے وہاں تو ان کے ساتھ اب وہ سختی نہیں ہو رہی ہے تو فوراً دوسرے قید خانے میں بھیج دیتا تھا. اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیجیے، اگر کوئی آپ سے کبھی یہ کہہ دے کہ آپ تو کہتے ہیں آپ کا امام ہر چیز پہ قادر ہے تو قید رہی کیوں، امام پہ قید میں رہے کیوں؟ آج انہیں قید کیا جاتا اور وہ قید سے نکل جاتے، چلے جاتے. ہمارے علماء میں بہت سے ایسے عالم ہیں جن کے عجیب و غریب حالات زندگی ہیں. اس وقت دیکھیے ذہن میں نام آ نہیں رہا ہے، کسی وقت آ جائے گا، ہو سکتا ہے دوران مجلس آ جائے ذہن میں نام تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ سعودی عرب میں مدینے میں ایک شیعہ عالم، میں گیا ان کے گھر بہت پہلے، جب میں گیا تھا 95 میں، تب میری اس وقت وہ قید خانے میں تھے. بعد میں پھر مجھے معلوم ہوا کہ اب تو وفات پا لیں کہ ان کا گھر ہے، فرزند ہے. میں وہاں گیا، نماز جمعہ میں نے وہاں پڑھی ان کے فرزند کے پیچھے. وہاں بہت سے تبرکات ہیں، بہت سے تبرکات ان کے کیاں جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اس کی زیارت ہوتی ہے. اور ایک کھجور کا باغ ہے جہاں سے لوگ کھجوریں لیتے ہیں اور ان کھجوروں کا منافع جو ہے وہ ایام عزائے حسینیہ میں خرچ کیا جاتا ہے. تو اللہ جب آپ کو توفیق سے مدینے جانے کی تو وہاں جائیے گا، بجائے اس کے کہ آپ مارکیٹ سے کھجوریں خریدیں، جیسی بھی ہوں آپ وہاں سے خریدیے گا تاکہ آپ کا پیسہ جو ہے وہاں عزائے امام حسین میں
لگے. ان کا واقعہ یہ کہ ان کو کئی بار حکومت سعودیہ نے قتل کرنا چاہے. ایک بار ایک نمک کا سمندر ہے, نمک کا سمندر آپ سمجھ گئے, نمک ایسا ہوتا ہے کسی چیز پہ بھی چھڑک دیجئے تو گل جائے گی, اور جو نمک کے سمندر ہوتے ہیں جس میں کھاری بہت کھاری پانی ہوتا ہے جس کا جھاگ جو ہے وہ نمک بنتا ہے, اس میں تو وہ آدمی اگر صرف ایک ڈبکی ڈال کے نکل آئے تو اس کے جسم میں خراش ہونے لگے گی اور عجیب کھجلی سی اس کو محسوس کرنے لگے گا. تو عزیزان گرامی ان کو اس کے نمک کے سمندر میں پھینک دیا گیا ہیلی کاپٹر سے, اور اب بڑے اطمینان کے ساتھ مدینے آیا ہیلی کاپٹر کہ پیچھا چھوٹا اس سے جو علی علی کیا کرتا تھا, تو فقہ آل محمد کو بیان کرتا تھا. لیکن معلوم یہ ہوا کہ ہیلی کاپٹر سے آنے سے پہلے وہ خود اپنے گھر میں موجود ہیں. بھئی ایک صلوات بھیجئے محمد, سمجھ گیا, یہ روحانیت ان کی تھی. اور ایک بار ایسی پہاڑیوں کے اوپر انہیں جہاز سے پھینکا گیا کہ جب کوئی پہاڑ کے اوپر گرے گا تو مر جائے گا, لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا. تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ امام کے پاس یہ اختیار نہیں تھا, تو ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام. ایک دن ہوا یہ کہ دروغہ زندان, اب جو زندان میں آیا معائنہ کرنے, دروغہ زندان کا مطلب آپ سمجھئے جیلر آج کی زبان میں, جب وہ آیا آنے کے بعد اس نے معائنہ کیا کہ سب قیدی رہتی ہیں, تو امام جہاں پہ قید تھے وہاں پہ اب جو دیکھا تو وہاں پہ ہتکڑیاں رکھی ہوئی ہیں, بیڑیاں رکھی ہوئی ہیں, توق رکھا ہوا ہے, لنگر رکھا ہوا ہے, امام نظر نہیں آ رہے. وہ رونے لگا, ڈر گیا کہ اب حاکم کو اگر یہ معلوم ہوگا تو وہ مجھے تو فوراً قتل کر دے گا, اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے ان کو آزاد کیا ہے, اور رو رو کے کہہ لے گا مولا یہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا, کہ اتنی دیر میں کیا دیکھا کہ امام تھوڑی دیر میں پھر تشریف لے آئے. لیکن سلوات جب بھیجیے مل جل کے بابا سے اب جو اس نے گھبرا گیا, امام ہے نہیں, سب بہت بڑھیا بیڑیاں سب رکھی ہوئی ہیں, تو یہ تو آدمی یہی کہے گا کہ پری پلان ہوا ہے. جیسا کسی نے ہتکڑیاں کھولی ہوں گی, بیڑیاں اتاری ہوں گی, لنگر, قیدی خود نہیں یہ سب کر سکتا ہے, یہ تو شریف ہوں گے یہی لوگ. تو گھبرا گیا, رونے لگا, تو دیکھا تھوڑی دیر میں امام آ گئے. گھبراتا کیوں ہے, میں آ گیا. اب جو اس نے دیکھا کہا آپ تو آ گئے, مگر یہ ہتکڑیاں بیڑیاں اور یہ کون پہنائے گا, کیا گھبراؤ نہیں. امام نے اشارہ کیا, ہتکڑیاں ہاتھوں میں لگ گئیں, بیڑیاں پیروں میں آ گئیں, لنگر جو تھا کمر میں آ گیا, اور توق گلے میں آ گیا. عزیزان گرامی ذرا توجہ کیجئے گا, امام نے بتا دیا انسان مطیع و فرما بردار امام کا ہو یا نہ ہو, لوہا تک امام کی اطاعت کر رہا ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے. امام علی مقام علیہ السلام کی حالات زندگی میں بہت واقعات ہیں. اگر میں ابھی پڑھنا شروع کر دوں تو بہت وقت لگ جائے گا, لیکن مجھے اس کا بھی خیال ہے کہ ایام اعزا چل رہے ہیں, تو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مجلسوں میں بھی جانا ہے, اور شرکت آپ کو بھی کرنا ہے, اور میں بھی کوشش کروں گا شرکت کی. تو عزیزان گرامی ہمارا ہر امام معجز نما ہے. اچھا, دنیا میں بعض جگہوں پر آج کا دن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے امام حسن کی شہادت کے عنوان سے منایا جاتا ہے بعض خطہ عرب میں, جبکہ ہمارے یہاں 28 سفر ہے امام کی شہادت, امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. لیکن بعض لوگ آج بھی مناتے ہیں. بہرحال اللہ عالم بالصواب, ہمارے یہاں تو 8 ربیع الاول تک یوم غم رہتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ شروع تقریر میں میرے ابتدائی جملے یہی تھے کہ 7ویں امام کی ولادت کی بھی ہم مبارکباد اس لیے نہیں دیتے کہ غم کی تاریخ ہے, تو ہم کوئی بھی مبارکباد کا کام اس زمانے میں نہیں کریں گے.
ہاں بعض مسلمان ہیں جو محرم کا چاند دیکھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اپنی اپنی بات ہے، لیکن اس میں کوئی جھگڑے فساد کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف اور جھگڑا اور فساد کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے بات نہیں ہے کہ دیکھیں جس کا جس سے جیسا تعلق ہوتا ہے وہ اس طرح کا ری ایکشن کرتا ہے، جس کا جس سے جیسا تعلق ہوتا ہے۔ ہم رسول کو مانتے ہیں اس لیے ان کی آل کو مانتے ہیں، اور کیونکہ ان کا چھوٹا نواسا محرم میں شہید ہوا نبی کا، تو اس لیے ہم اسے غم کا مہینہ مانتے ہیں۔ اب جو نبی کو نہیں مانتے ہیں وہ اسے خوشی کا مہینہ مانتے، تو انہیں خوش ہونے دیجئے، آپ غم مناتے رہیے۔ یہ تو روز محشر معلوم ہوگا کہ یہ مہینہ محرم کا خوشی کا ہے یا غم کا ہے جو ابھی گزرا، کیونکہ اجر رسالت میں آل محمد کی محبت کو مانگا گیا ہے۔ بس عزاداروں، میں آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں مولا امام موسی کاظم علیہ السلام کی، اور جب بعض جگہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، ہمارے لکھنؤ میں نہیں منائی جاتی ہے، آپ 28 کو مناتے ہیں، اس کی طرح سے آپ منائیے، لیکن اگر کہیں منائی جاتی ہے تو اگر 2 جملے عرض کر دیے جائیں تو غلط نہ ہوگا۔ عزاداروں، امام کو، ساتھ امام کو ہتھکڑیاں بیڑیاں توق پہنایا گیا، اور نماز رسول سبت اکبر امام حسن مجتبی اسلام کو زہر دیا گیا، اور زہر بھی کس نے دلوایا؟ معاویہ ابن ابو سفیان نے دلوایا۔ کتابوں میں پورا واقعہ ہے کہ اس نے جودہ بنت اشعث جو ابو بکر کی بھانجی ہوتی تھی، اس کو یہ لالچ دی کہ حسن کو زہر دے دو، حسن مر جائیں گے، جب شہید ہو جائیں گے تو میں اپنے لڑکے یزید کے ساتھ تیری شادی کر دوں گا، یہ اس میں لالچ دی گئی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب امام حسن کو زہر دے کر جودہ بنت اشعث گئی ہے کہاں؟ شام، اور اس نے کہا وعدہ پورا کرو، میں نے کام جو تم نے دیا تھا وہ کر دیا، تو اس نے کہا بیوقوف، کیا ہم پاگل ہو گئے؟ جب تو نے نماز رسول سے وفا نہ کی تو میرے لڑکے سے کیا تو وفا کرے گی؟ اور اس کے بعد جب نماز رسول شہید ہو گئے تو کسی خطیب کا جملہ ہے، غالباً عرفان حیدر عابدی مرحوم اور مغفور کا جملہ ہے، میں انہی کے سارے ثواب کے لیے عرض کر دوں کہ نبی کے دونوں نواسے تیروں میں گھرے ہوئے تھے، ایک کا جنازہ تیروں کے اوپر تھا تو دوسرے کا جنازے پر تیر تھے۔ امام حسن کا جنازہ تیروں کے اوپر، امام حسن علیہ السلام کے جسم مطہر پر اتنے تیر مارے گئے تھے، کب مارے گئے تھے؟ جب امام حسن علیہ السلام کی میت روضہ رسول کی طرف جا رہی تھی۔ پروردگار اس عورت اور ان مردوں پر لعنت کرے کہ جنہی نے نماز رسول کے جنازے پر تیر برسوائے، تو تیر امام حسن کے جنازے پر تھے، اور وہاں کربلا میں حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں تو تیروں کے اوپر معلق ہیں۔ ہاں عزاداروں، یہ نماز رسول کا اکرام کیا ہے مسلمانوں نے، جنہی نے نماز رسول حسن ہو یا حسین دونوں کے لیے سینکڑوں حدیثیں مسلمانوں نے اپنے کانوں سے سنی تھی، لیکن اللہ نے مصیبت آل محمد بعد وفات رسول، اے عزاداروں، اس گھر پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اور میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے کہوں گا، مولا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، آپ کو معلوم ہے جب بغداد کے پل پر 7ویں امام کا جنازہ رکھا گیا ہے تو مومنین نے جب جنازے کو اٹھایا تو کہا میرے امام کا جسم تو اتنا نہیں تھا کہ تابوت اتنا بھاری ہو، تو ذرا کھول کے دیکھو تو کہ تابوت میں جنازہ ہے کس کا؟ عزاداروں، اب جو تابوت کو کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ امام شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق ہے، کمر میں تنویر ہے۔ اے عزاداروں، اے حسین ابن
جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. ہمارے آٹھویں امام آ گئے اور آنے کے بعد اپنے بابا کو غسل و کفن دیا. اے عزاداروں میں نے کیا کہہ دیا آپ نے سن لیا. ارے عزاداروں آٹھویں امام نے غسل و کفن دیا اپنے بابا کو. ارے ذرا ایک اور بچی ہے جو قید شام میں امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی مگر رخسار نیلے نہیں ہوئے تھے کان کی لبیں نہیں پھٹی تھی. ارے لباس جسم کے زخموں میں نہیں چپکا تھا. ہائے سکینہ بنت الحسین. ارے اتنے تماچے مارے گئے کہ رخسار نیلے پڑ گئے. روز عاشور شبر نے اس طرح سے گوشواروں کو کھینچا کہ کان کی لبیں پھٹ گئی. اے عزاداروں ارے کربلا سے کوفے سے شام اتنے قادیانے مارے گئے تھے کہ زخم میں کرتا چپک گیا. ارے جب وقت غسل اتارا گیا تو کرتا اتر نہ سکا. ارے وہ کرتا سکینہ کا کفن بن گیا. حسین تڑپ رہے ہوں گے زینب رو رہی ہے. امام سجاد فریاد کر رہے ہیں واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی اذان قبول فرما. پروردگارہ اس گھر پر اپنا خاتم نزول رحمت فرما. جناب قربان صاحب کو صحت و سلام کی تندرستی اور طول عمر ساتھ صحت عنایت فرما. ان کو حلال و طیب روزی عنایت فرما. پروردگارہ یہ جو الہی امین مومنین کر رہے ہیں ان کے بھی دلی حاجات کو پورا فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما. میری والدہ کے حق میں دعا کیجئے گا وہ حلیل ہیں اللہ انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں سے کاملہ عنایت فرمائے. پروردگارہ تو محمد و آل محمد کا واسطہ کہ جو دنیا میں وبا چل رہی ہے اس وبا سے جملہ محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار کو محفوظ فرما اور ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہزار گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات کو بالخصوص جو مومنین مومنات یہاں کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے اور شرکت فرماتے تھے اور آج وہ نہیں ہیں دنیا سے گزر چکے ہیں. بہت سے چہرے ایسے ہیں جو مجھے اس وقت بھی یاد آ رہے ہیں. ان کی ارواح طیبہ کو اور جناب قربان صاحب کے والدین مرحومین کی روح کو بھی سال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ ماتم حسین یا حسین.